میرے بھائی اور دوستو، انسان اپنی ضرورتوں کی وجہ سے مجبور ہے۔ حاجات، خواہشات، ضروریات اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی انتہا کوئی نہیں۔ اس کی ساری ضروریات، حاجات کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے خزانے بھی تھوڑے ہیں کہ اس کی خواہش ہر وقت بڑھتی رہتی ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ اور دنیا کی انتہا ہے ایک جگہ پہ جا کے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کو اگر اپنا بنا لو، اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کر لو، اللہ کو اگر راضی کر لو، اللہ کی اگر میں اور آپ مان لیں، تو پھر اللہ تعالی ہم سے ایک بات کرتا ہے، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ اے میرے بندے، ایک ارادہ تیرا ہوتا ہے، ایک ارادہ تیرے رب کا ہوتا ہے۔ جو تو چاہتا ہے وہ اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ تمہارے بغیر کر دیتا ہے۔ لہذا سکھر والے اگر اپنی بات بنانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ۔ میرے بندے، جو میں کہوں وہ کر دو، جو کہوں وہ کر دو، جو کہہ دوں وہ کر دو، پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، پھر جو تم کہو گے وہ میں کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اگر تم نے میرے چاہے کو پورا نہ کیا، جو میں چاہتا ہوں وہ نہ کیا، اپنی مرضی پہ چلتے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کَأَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ۔ میں تمہیں تمہاری خواہشات اور چاہتوں میں تھکا دوں گا، پریشان کر دوں گا، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن ذہن دیتا ہے کہ اس جہان میں جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ یغفر لمن یشاء، یہ قرآن کی ذہن سازی ہے، جسے چاہے معاف کرے۔ ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے۔ یدخل فی رحمتہ من یشاء، جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، جس کو چاہے دردناک عذاب دے دے۔ یہدی من یشاء، جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ ویضل من یشاء، جس کو چاہے بھٹکا دے، پرے پھینک کے مارے۔ یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہے اپنی رحمت کی چھاؤں دے دے۔ ویؤید بنصرہ من یشاء، جس کو چاہے اپنی مدد کے ساتھ خاص کر کے اپنی مدد کے دروازے کھول دے۔ اور ساری آیات کا نچوڑ دو جملے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، کہ سکھر والو، اگر میں تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دوں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بند نہیں کر سکتی۔ وما یمسک، اور اگر میں بند کر لوں، فلا مرسل لہ من بعد، کہ سارا جہان مل کر وہ در کھلوا نہیں سکتا۔ یہی مضمون دوسری طرح، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، میرے بندو میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں تو میرے سوا کوئی اس تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن یردک بخیر، اگر میں بھلائی کا ارادہ کروں تو فلا راد لفضلہ، تو میرے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ٹھنڈا دن ہے، ہم چاہتے ہیں ایسی سردی نہ ہو، لیکن موسم اللہ بدلتا ہے۔ وتصریف الریاح، یہ ہواؤں کا ہیر پھیر ہے جس سے موسم بدلتے ہیں۔ اللہ اپنے چاہے کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ ان فی خلق السماوات والارض، میرے بندو زمین آسمان میں غور کرو۔ واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے آنے جانے میں غور کرو۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر میں جہاز چل رہے ہیں اس پہ غور کرو۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے جو پانی برستا ہے قطرے قطرے میں دیکھو تمہیں اللہ کے جلوے دکھائی دیں گے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اس پانی سے جو اللہ تعالی مخلوق کو آباد کرتا ہے، سرسبز کرتا ہے، دیکھو تمہیں ہر مخلوق میں اللہ کی قدرت کے شاہکار نظر آئیں گے۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کا ہیر پھیر جس سے موسم بدلا، سردی آئی پڑی۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، پھر زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا کھڑا ہو جانا۔ لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں کہ یہاں سب کچھ اللہ کا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، اللہ کے سوا کوئی ہے جس نے آسمان کو بلند کیا ہو؟
اللہ کے سوا کوئی ہے جس نے زمین کو بچھایا ہو؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ کے سوا کوئی ہے جس نے پانی اتارا ہو؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اللہ کے سوا کوئی ہے جس نے یہ کھجور کے باغات لگا دیے، آم کنو مالٹے کے باغات لگا دیے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم سارے سکھر والے مل کے ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پتا پیدا کر کے دکھا دو، ایک دانہ پیدا کر کے دکھا دو، ایک گٹھلی پیدا کر کے دکھا دو۔ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ پھر اللہ گلہ کرتا ہے بل ہم قوم یعدلون، تم ہی ہو جو مجھے چھوڑ کے اوروں کی طرف چلے جاتے ہو، اللہ کے در پہ نہیں آتے ہو، غیروں کے در پہ جاتے ہو۔ امن جعل الارض قرارا، یہ تمہارے لیے زمین کس نے بچھا کے دی؟ وجعل خلالها انہارا، اس میں دریائے سندھ کو کون لے کر آیا؟ وجعل لها رواسی، اس میں پہاڑ کس نے پیدا کیے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ اللہ کی قسم کوئی نہیں، لیکن اللہ گلہ کرتا ہے بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن تم میں سے اکثر وہ ہو جو نہیں مانتے ہو، نہیں جانتے ہو، نہیں پھرتے ہو اللہ کی طرف۔ اللہ کا اعلان ہے ففروا الی اللہ، اپنے اللہ کی دوڑ لگاؤ، اپنے اللہ کی طرف دوڑو اور اپنے اللہ کو ساتھ لے لو کہ زمین آسمان، کائنات، عرش فرش، لوح قلم، فرشتے جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ 5 نفی کرتا ہے، 5۔ لا یملکون لانفسہم ضرا، مخلوق تمہیں نقصان نہیں دے سکتی، وہ چاہے اسرائیل ہو، چاہے سانپ ہاتھی ہو، چاہے وہ شیر چیتا بھیڑیا ہو، چاہے وہ کوئی انسان وحشی درندہ ہو، کوئی ظالم بادشاہ ہو، کوئی متکبر ہو۔ لا یملکون لانفسہم ضرا، یہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے، ولا نفعا، یہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے، ولا یملکون موتا، یہ تیری موت کے مالک نہیں، ولا حیاتا، یہ تیری زندگی کے مالک نہیں، ولا نشورا، تجھ مرے ہوئے کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مارنے والا بھی اللہ ہے، اٹھانے والا بھی اللہ ہے، نفع والا بھی اللہ ہے، نقصان والا بھی اللہ ہے، مرے ہوئے کو اٹھانے والا بھی اللہ ہے، اور موت دینے والی بھی اللہ ہے۔ یہ جتنی مخلوق ہے آسمان کی ہو، یہ 5 باتیں کہہ دو، آسمان کی مخلوق جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتے، اللہ کی قسم نقصان نہیں دے سکتے، نفع نہیں دے سکتے، زندگی نہیں دے سکتے، موت نہیں دے سکتے، مرے کو اٹھا نہیں سکتے۔ اب نیچے آ جاؤ، چاند، تارے، سورج، سیارے، یہ نقصان نہیں دے سکتے، نفع نہیں دے سکتے، زندگی نہیں دے سکتے، موت نہیں دے سکتے، مرے کو اٹھا نہیں سکتے۔ اب نیچے آ جاؤ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ طوفان، یہ ندیاں، یہ نالے، یہ طوفانی بارشیں، یہ بجلیوں کی کڑک، یہ بجلیوں کا گرنا، یہ سب کچھ نقصان نہیں دے سکتے، نفع نہیں دے سکتے، زندگی نہیں دے سکتے، موت نہیں دے سکتے، مرے کو اٹھا نہیں سکتے۔ پھر اپنے دائیں بائیں دیکھو، 4 بڑی مخلوق، آگ اور پانی اور مٹی اور ہوا، یہ چاروں کے چاروں، آگ ہو، مٹی ہو، پانی ہو، ہوا ہو، یہ نقصان نہیں دے سکتے، یہ نفع نہیں دے سکتے، یہ زندگی نہیں دے سکتے، یہ موت نہیں دے سکتے، یہ مرے کو اٹھا نہیں سکتے۔ یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ وحشی جانور، یہ شیر، یہ ہاتھی، یہ چیتے، یہ سانپ، یہ بھیڑیے، یہ بنمانس، یہ سارے کے سارے مل کر پھر انسانی شکل کے درندے، وحشی درندے، انسانی شکل کے درندے، پھر ظالم بادشاہ، متکبر بادشاہ، پھر چور ڈاکو، پھر قاتل جنونی، یہ سارے کے سارے نقصان نہیں دے سکتے، نفع نہیں دے سکتے، زندگی نہیں دے سکتے، موت نہیں دے سکتے، مرے کو اٹھا نہیں سکتے۔ پھر اپنی ذات پہ آ جاؤ، میں اللہ کی قسم کسی کو میں اور تم نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، نہ مرے کو اٹھا سکتے ہیں۔ پھر میرے پاس جو کچھ ہے، میرے پاس جو کچھ ہے، میری جائیداد، میری زمین، میرا کاروبار، میری بلڈنگیں، میری فیکٹریاں، میرے کارخانے، میری ملیں، میری حکومت، میری وزارت، میری صدارت، میری ریاست، میری چودراہٹ، میری سرداری، یہ سب کچھ جو میرے پاس ہے، وہ آسمان والا گواہ ہے، مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، نفع نہیں پہنچا سکتے، زندگی نہیں دے سکتے، موت نہیں دے سکتے، مرے کو اٹھا نہیں سکتے۔ زندگی موت کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، موت دینے کا مالک اللہ ہے، مرے کو اٹھانے کا مالک اللہ ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے،
جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن ذہن بناتا ہے۔ اس ذہن کے بعد اللہ اس بات پر لاتا ہے جب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو اللہ کی مان لو، جب اللہ کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے تو اللہ کی مان لو، جب اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے تو اللہ کی مان لو، جب اللہ کے ہاتھ میں عروج و زوال ہے تو اللہ کی مان لو، جب اللہ کے ہاتھ میں رزق کی تنگی کشادگی ہے تو اللہ کی مان لو، جب اللہ کے ہاتھ میں بیماری صحت ہے تو اللہ کی مان لو، جب اللہ کے ہاتھ میں دن اور رات ہے تو اللہ کی مان لو، جب اللہ کے ہاتھ میں موسموں کا ہیر پھیر ہے تو اللہ کی مان لو، جب اللہ کے ہاتھ میں دریا ہیں، طوفان ہیں، سمندر ہیں، بجلی ہے، بارش ہے، کڑک ہے، گرج ہے، چمک ہے تو اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں زمین آسمان کے خزانے ہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں ساری کائنات کی طاقت اور قدرت ہے۔ پاک بندی مریم ہے جسے کسی انسان نے چھوا نہیں، کسی غیر مرد نے دیکھا نہیں، ایسے ہاتھ نہیں لگایا ہے، وہ اپنے کمرے میں ہیں، ایک دم جبرائیل سامنے آتا ہے، انسانی شکل میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں، یہ کون مرد میرے پاس آ گیا، میں تو عورت پاک ذات ہوں، پاکیزہ ہوں۔ تو آگے وہ انسان کہتا ہے انما انا رسول ربک، مریم ڈر نہیں، میں انسان نہیں، مرد نہیں، مجھے عورت کی کوئی خواہش نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں۔ مریم کہتی میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے لأہب لک غلاما زکیا، اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ انا یکون لی غلام، ارے میرے بھائی تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں، یعنی میری شادی نہیں ہوئی، میری شادی نہیں ہوئی، میرا نکاح نہیں ہوا، کوئی مرد نکاح کے ساتھ میرے ساتھ ملا نہیں ہے۔ ولم اکو بغیہ، میں بری عورت نہیں، بدکار عورت نہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال نکاح وہ میرا ہے نہیں، ایک زنا حرام وہ میں کر نہیں سکتی، تو مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا، کہ مریم یہ قصہ ہو چکا، تیرا رب فیصلہ کر چکا، اس کا چاہا ہو کے رہتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، کر دیتا ہے، کر دیتا ہے۔ حضرت مریم ایسے کھڑی ہوئی ہے، جبریل آگے بڑھا، وہ ڈر کے پیچھے ہٹی، آخر دیوار ہے، آگے راستہ کوئی نہیں ہے، تو ڈرو نہیں ڈرو نہیں، یہاں سے پکڑا، مجھے دیکھنا، یہاں سے پکڑا، کرتے کو پکڑا یہاں سے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، کرتے کو یہاں سے پکڑا اور یہاں کر کے ایسے پھونک ماری، ایک پھونک پہ 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو گیا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ یہ میرے بھائیو اللہ ہے، یہ میرے بھائیو اللہ ہے۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، دھرتی اللہ کی، آکاش اللہ کا، پانی اللہ کے، ہوا اللہ کی، موسم اللہ کا، انسان اللہ کے، جنات اللہ کے، فرشتے اللہ کے، ان میں جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے، جو نہیں چاہتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ لا ہے، لا، ساری کائنات میں لا کی تلوار چلی ہے، ساری کائنات کو لا کے ذریعے سے نفی کیا ہے کہ ساری کائنات کچھ نہیں ہے، آسمان کی بلندی لا، یہ پرندوں کا اڑنا لا، یہ طارق جمیل کا بول لا، لا کا کیا مطلب؟ یہ خود نہیں بول رہا، اللہ بلوا رہا ہے۔ یہ آسمان خود بلند نہیں، اللہ نے کیا، زمین خود نہیں بچھی، اللہ نے بچھائی، سردی خود نہیں آئی، اللہ لے کر آیا، دریائے سندھ خود نہیں طوفان بن کے آیا تھا، اللہ لے کر آیا، اب خاموش خود نہیں ہوا، اللہ نے خاموش کیا، بادل خود نہیں آتے، اللہ لاتا ہے، بارش اپنے آپ نہیں آتی، اللہ برساتا ہے، موسم خود نہیں بدلتے، اللہ بدلتا ہے، شیر میں طاقت ذاتی نہیں، اللہ نے رکھی، چیتے میں پھرتی ذاتی نہیں، اللہ نے رکھی، سانپ میں زہر ذاتی نہیں، اللہ نے رکھا، عقاب میں بلند اڑان ذاتی نہیں، اللہ نے رکھی، کوئل میں نغمہ اللہ نے رکھا، بلبل کا گیت اللہ نے رکھا، ندیوں کے بل ذاتی نہیں، اللہ نے بل دے کے زمینوں تک پہنچایا، میدانوں تک پہنچایا، اور قطرے سے موتی خود نہیں اللہ نے بنایا، اور عنبر کو اللہ نے عنبر بنایا، سونے کو اللہ نے سونا بنایا، لوہے کو اللہ نے لوہا بنایا، زمین کے نیچے آگ کو اللہ نے بھرا، خزانوں کو اللہ نے بھرا، تیل کو اللہ نے بھرا، پٹرول کو اللہ نے بھرا، انسان کو نطفے سے انسان اللہ نے بنایا، یہ سب خود ذاتی نہیں، یہ لا ہے، زمین لا ہے، آسمان لا ہے، سورج لا ہے، چاند لا ہے، تارے لا ہیں، کچھ ہیں تو صحیح لیکن اپنا نہیں۔ سورج میں طاقت ہوتی تو آج ہمیں گرم کر کے دکھاتا، کہو ہمیں گرم کر کے دکھائے، کہو ہماری سردی 2 ہیٹر لگے ہوئے ہیں پھر بھی مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، کہو ہماری سردی دور کر کے دکھائے۔
کہو اپنی آگ برسا کے دکھائے۔ ایک ہلکے سے دھوئیں سے میرے اللہ نے سورج کی طاقت کو بے حیثیت کر کے دکھا دیا، اور ایک ٹھنڈی ہوا کے ذریعے سے ہم سب کو کمبلوں میں لپیٹ کے دکھا دیا، اور ایک موسم کا پرت بدلتا ہے اور ہمیں پسینے میں نہلا دیتا ہے، اور پنکھے چل چل کے عاجز، اور ایئر کنڈیشن چل چل کے عاجز، اور برف پی پی کے عاجز۔ یہ لا ہے، یہ لا ہے، یہ لا ہے۔ زمین بھی کچھ نہیں، آسمان بھی کچھ نہیں، ہوا بھی کچھ نہیں، چاند بھی کچھ نہیں، تارے بھی کچھ نہیں، جبریل بھی کچھ نہیں، میکائیل بھی کچھ نہیں، اسرائیل بھی کچھ نہیں، اسرافیل بھی کچھ نہیں، سورج بھی کچھ نہیں، سونا بھی کچھ نہیں، تانبا بھی کچھ نہیں، پیتل بھی کچھ نہیں، لوہا بھی کچھ نہیں، اور آگ بھی کچھ نہیں، ہوا بھی کچھ نہیں، مٹی بھی کچھ نہیں، پانی بھی کچھ نہیں، درندے بھی کچھ نہیں، چوپائے بھی کچھ نہیں ہے، اور سانپ بھی کچھ نہیں، اژدہا بھی کچھ نہیں ہے، اور دو پائے بھی کچھ نہیں، آبی بھی کچھ نہیں، خاکی بھی کچھ نہیں، ناری بھی کچھ نہیں، نوری بھی کچھ نہیں، آسمان بھی کچھ نہیں، زمین بھی کچھ نہیں، آسمان والے بھی اللہ کے سوا کچھ نہیں، زمین بھی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، جو کچھ ہے اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے۔ چمے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلاتش نقی، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ یہ لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے، اللہ کی قسم کائنات مچھر کا پر اور دھوکے کا گھر اور مکڑی کا جالا نظر آتی ہے، طاقتیں حقیر ہو جاتی ہیں، قوتیں بے حیثیت ہو جاتی ہیں، شاہ گدا نظر آتے ہیں، نامور بے نام ہو جاتے ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے تو نظریں اور ہو جاتی ہیں، چال اور ہو جاتی ہے، سوچ اور ہو جاتی ہے۔ ساری دنیا مچھر کا پر اور دھوکے کا گھر اور مکڑی کا جالا نظر آتی ہے، یہ مٹ جانے کا گھر ہے۔ اس کے پیچھے دوڑنے والوں کو سنا دو کہ تمہارا انجام قبر کی مٹی میں چند مٹھی خاک ہے۔ اس پر ایمان کے سودے کرنے والوں کو بتا دو کہ تم دھوکے میں جا رہے ہو، دھوکے میں جا رہے ہو۔ سود پہ دنیا کمانے والوں کو بتا پڑے ہیں کہ چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ نہیں۔ جاؤ سکندر اعظم کو دیکھو، چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ نہیں۔ جاؤ چنگیز خان کو دیکھو، چند مٹھی کے سوا چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ نہیں۔ جاؤ بنو امیہ کے شاہان دیکھو، چند مٹھی چند مٹھیاں بس اتنی کو مٹی ہے، اتنی کو مٹی ہے۔ جاؤ بنو عباس کے بادشاہ دیکھو، یہ ایک مٹھی خاک ہے۔ جاؤ مغل بادشاہ کی قبریں کھود کے دیکھو، جاؤ انگریز امپائر کے قبریں کھود کے دیکھو، جاؤ سکندر یونانی کی قبر کھود کے دیکھو، جاؤ تیمور لنگ کو دیکھو، جاؤ ظہیر الدین بابر کو دیکھو، جاؤ جلال الدین اکبر کو دیکھو، جاؤ ہمایوں جہانگیر کو دیکھو، جاؤ اورنگزیب عالمگیر کو دیکھو، جاؤ برٹش امپائر کے بادشاہوں کو دیکھو، جاؤ دنیا پہ راج کرنے والوں کو دیکھو۔ اور ارے لاکھوں کی تو قبریں ہی غائب ہیں، ان کی تو قبروں کا نشان نہیں، اور جن کی قبریں ہیں وہ مٹی کے سوا کچھ نہیں، وہ مٹی کے سوا کچھ نہیں، وہ مٹی کے سوا کچھ نہیں۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہرک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے، یہی تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ اجل موت کو کہتے ہیں، کہنے والا کہہ رہا موت تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جنازے اٹھ جائیں گے، کفن سل جائیں گے، کیڑے تیار ہوں گے منہ کھول کر
قبر کی تپش تیار ہوگی میری ہڈیاں پگھلانے کے لیے، اور کیڑے تیار ہوں گے میرا گوشت کھانے کے لیے، پھر وہ کیڑے بھی قبر کی تپش میں مر جائیں گے، پھر قبر کی تپش میری ہڈیوں کا چورا کر دے گی، سرما کر دے گی، سرما کر دے گی، پھر زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کا اوپر کر دے گی، اوپر کا نیچے کر دے گی، پھر ہوا کا ایک بگولا آئے گا اور وہ طارق جمیل کی مٹی کو اٹھائے گا اور ہوا میں بکھیر کر ایسے بے نشان کر دے گا جیسے کبھی بے نشان نہ تھا، کسی کو یاد بھی نہ رہے گا کہ ہزاروں انسانوں سے خطاب کرنے والا مٹی بن کے ہوا میں اڑ گیا، بے حیثیت ہو گیا۔ یہاں شاہ و گدا سب مر جانے کے لیے ہیں، تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ سردار اور فقیر کی قبر دیکھو ایک جیسی ہے، جاؤ شاہ و گدا کی قبر کھود کے دیکھو ایک جیسی ہے۔ میں ہمایوں کی قبر پہ گیا، اوپر سنگ مرمر کا تعویذ، اوپر سنگ مرمر، اصل کچی قبر نیچے تہ خانے میں، وہاں ایک گائیڈ تھا، میں نے کہا مجھے اصل قبر دکھاؤ، یہ تو نکلی ہے، اصل دکھاؤ۔ وہ مجھے لے کے نیچے گیا، ایک تنگ سرنگ میں سے اندر لے گیا، اندھیرا، ٹارچ اس نے جلائی، ٹارچ آگے میں گیا تو ایک چھوٹا سا کمرہ، اس کے اندر قبر۔ میں نے زندگی میں ایسا خوفناک منظر نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے جیسے چیل ہوتی ہے، گدھ، اب تو گدھ پاکستان میں رہا نہیں، بڑے بڑے گدھ، بڑے بڑے چیل کے برابر چمگادڑ تھے جنہوں نے سارے کمرے پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور ساری ہمایوں کی قبر چمگادڑوں سے بھری پڑی تھی۔ میں 5 سیکنڈ نہیں کھڑا ہو سکا، میں گائیڈ کو وہیں چھوڑ کے پیچھے بھاگ گیا، مجھ سے دیکھا نہ گیا کہ شہنشاہ ہند چمگادڑوں کے نرغے میں ہے۔ یہ تمہاری دنیا ہے، یہ تمہاری دنیا ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ لعب و لہو ہے، یہ زینت و تفاخر ہے، کہ یہ کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو وزینت و تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا۔ یہ ساری دنیا کو میں نے قرآن سے سمیٹ کے بتا دیا کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ریت کا پانی ہے۔ وہ عروج کیا جس کے پیچھے زوال ہو، وہ زندگی کیا جس کے پیچھے موت ہو، وہ شہرت کیا جس کے پیچھے گمنامی ہو، وہ جوانی کیا جس کے پیچھے بڑھاپا ہو، وہ صحت کیا جس کے پیچھے مرض ہو، وہ شاہی کیا جس کے پیچھے گدائی ہو، وہ تونگری کیا جس کے پیچھے فقر ہو، وہ عزت کیا جس کے پیچھے ذلت ہو، وہ محبت کیا جس کے پیچھے نفرت ہو، وہ بہار کیا جس کے پیچھے خزاں ہو۔ ہاں یہاں خزاں اصل ہے، زوال اصل ہے، مٹ جانا اصل ہے، مر جانا اصل ہے، فنا اصل ہے، بقا اللہ کو، باقی اللہ، بقا اللہ کو، باقی اللہ، بقا اللہ کو، باقی اللہ، فنا انسان کو، انسان فانی، فنا آسمان کو، آسمان فانی، فنا دھرتی کو، دھرتی فانی، فنا مشرق والوں کو، مشرقی فانی، فنا مغرب والوں کو، مغربی فانی، فنا شمال جنوب والوں کو، شمالی جنوبی فانی، کالے گورے فانی، عرب عجم فانی، مٹ جانے والے، ٹوٹ جانے والے، کٹ جانے والے، تباہ ہو جانے والے، ایک باقی، ایک باقی، ایک باقی، ایک باقی، ایک باقی۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ قل هو اللہ احد ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا اللہ۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، سکھر والو اس اللہ کو چھوڑ کے تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اس اللہ کو چھوڑ کے مٹ جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، مٹ جاؤ گے۔
ختم ہو جاؤ گے، بے نام ہو جاؤ گے، بے نشان ہو جاؤ گے، بے حیثیت ہو جاؤ گے۔ اللہ کو ڈھونڈو، ففروا الی اللہ، لا الہ الا اللہ دل میں بسا لو، یہ لا الہ الا اللہ دل میں بسا لو۔ جتنا لا الہ الا اللہ اندر جاتا ہے اتنا محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ تم دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ تم چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ دکھانے کی شے نہیں، محمد الرسول اللہ چھپانے کی شے نہیں۔ لا الہ الا اللہ جب دل میں ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ جسم پر ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، دفتر میں ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے۔ جب دفتر میں محمد الرسول اللہ نہیں ہے، جب گھر میں وجود میں جسم میں محمد الرسول اللہ نہیں ہے، تو سمجھو لا الہ الا اللہ کی جڑ اکھڑ چکی ہے، جڑ اکھڑ چکی ہے، جڑ اکھڑ چکی ہے۔ اس کی جڑ لگاؤ، اس کی جڑ لگاؤ، اس کی جڑ لگاؤ، ورنہ اللہ کی نظر میں بے قیمت ہو جاؤ گے، بے حیثیت ہو جاؤ گے، بے نام ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ دل میں آتا ہے، محمد الرسول اللہ جسم پر آتا ہے، گھر کاروبار دفتر میں آتا ہے، پھر اس کی چال ڈھال بدلتی ہے، اس کا رنگ روپ بدلتا ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ تو اللہ تمہارا ہے، اس کی زندگی کو اپناؤ تو اللہ تمہارا ہے، اس کی زندگی کو مانو تو اللہ تمہارا ہے، اس کے راہوں پہ چلو تو اللہ تمہارا ہے، اس کے سانچوں میں ڈھلو تو اللہ تیرا ہے، اس کی مان کے چل تو اللہ تیرا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ عرش و فرش کا نبی، مشرق مغرب کا نبی، شمال جنوب کا نبی، کالے گورے کا نبی، عرب عجم کا نبی، انسانوں فرشتوں کا نبی، جنات ملائکہ اعلیٰ کا نبی، سدرۃ المنتہا تک جس کی نبوت کی پرواز ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی آگے نہیں جاتا، جبریل بھی آگے کھڑا ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ میں نہیں آگے جاتا، تو اللہ تو کہتا ہے، تو اللہ کا رسول فرماتا ہے وَهَا يَتْرُكُ الْخَلِيلُ الْخَلِيلَ، کیا دوست کو یوں راستے میں چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل کیا دوست کو یوں راستوں میں چھوڑ جاتے ہیں؟ تو جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ ایک بالشت بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میرا پاسپورٹ اس سے آگے نہیں ہے، میرا پاسپورٹ ختم، میرا پاسپورٹ ختم، میری باؤنڈری ختم، اس کے آگے یہ ایک بالشت، لو ارتفعت شبرا لاحترقت، لو ارتفعت شبرا لاحترقت، یا رسول اللہ ایک فٹ سے بھی کم ہے ایک بالشت، ایک بالشت بھی اوپر اٹھا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میری باؤنڈری ختم، آگے آج تک کوئی نہیں جا سکا، آگے آج تک کوئی نہیں جا سکا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے آج آگے جانا ہے، آج تک کوئی نہیں جا سکا، میں آپ کو یہیں الوداع کہتا ہوں، آگے آپ جانے آپ کا رب جانے۔ میرا نبی وہاں سے بھی آگے چلا ہے، کیا پرواز ہے اس رسول کی، ارے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تمہیں اللہ سے ملا دے گا، تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، تمہیں جہنم سے بچا دے گا، تمہیں دکھوں سے نکال کے لے جائے گا، تمہاری کشتی کنارے لگ جائے گی اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو۔ یہ جبریل کھڑا ہوا ہے، آگے جانے کی طاقت نہیں ہے، ایک بالشت جائے تو جل کے راکھ ہو جائے، جو نور ہی نور ہے، سرتاپا نور ہے، اور اپنے اصلی قد میں آ جائے جبرائیل تو اس کا قد، اس کا سر اللہ کے عرش سے لگتا ہے اور پاؤں اس کے زمین پر لگتے ہیں، اتنے بڑے قد کا فرشتہ ایک بالشت اوپر اٹھے تو مٹی نہ ہو، راکھ بن جائے، راکھ بن جائے، راکھ بن جائے، اور میرا تیرا اور سکھر والوں کا رسول اور میرا رسول اور کائنات کا رسول یہاں سے بھی آگے جا رہا ہے، کیسے گئے ہوں گے، کیا شان ہوگی جانے کی۔ آج تک اس فضا میں کوئی نہیں گیا، اس فضا میں آج تک کوئی داخل نہیں ہوا، یہ سمجھو سدرۃ المنتہا ہے، یہاں آ کر مخلوق رک چکی ہے، اس سے آگے اس سے آگے اس سے آگے میرے رب کی ایسی تجلیات ہیں کہ جو چیز آگے جائے گی جل کے راکھ ہو جائے گی۔ میرا نبی کیا بلند ہے، کیا بلند ہے، میں لفظ بلند بھی کہوں تو چھوٹا ہے، لفظ عظیم بھی کہوں تو چھوٹا ہے، میں اکرم کہوں تو چھوٹا ہے، میں اشرف کہوں تو چھوٹا ہے، میں انور کہوں تو لفظ چھوٹے ہیں، اور میرے نبی کی ذات بڑی ہے، میں اعلیٰ پوری زبان
عربی میں اعلیٰ سے سب سے بڑا، اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے افضل، لیکن اللہ کی قسم اعلیٰ ہو یا افضل ہو یا امجد ہو یا انور ہو یا اسطع ہو یا اسطع ہو یا وہ اکمل ہو یا وہ اجمل ہو یا وہ اطیب ہو یا وہ احسن ہو یا وہ اعلم ہو یا وہ ارفع ہو یا وہ اعز ہو یا وہ اکرم ہو، کوئی لفظ بھی میں لاؤں جس سے میں کہوں کہ بھائی تھوڑا ادھر ہو، کوئی لفظ میں لاؤں، کوئی لفظ بھی میں لاؤں تو لفظ چھوٹا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑا ہے۔ جیسے چھوٹا کرتا پہن لو تو آدمی پہن تو لیتا ہے لیکن پتہ لگتا ہے چھوٹا ہے، چھوٹا ہے، چھوٹا ہے۔ اللہ کی قسم پوری دنیا کے انسان مل کر، پوری دنیا کے انسان مل کر میرے نبی کی جو تعریف کرتے ہیں اور جو الفاظ کے جامے پہناتے ہیں آپ کی عزت کو، آپ کی شان کو، آپ کے مقام کو، آپ کی نبوت کو، آپ کی سخاوت کو، آپ کے علم کو، آپ کی شجاعت کو، آپ کے جمال کو، آپ کی محبت کو، آپ کی بلندی کو، وہ سارے لفظ چھوٹے ہیں، چھوٹے ہیں، چھوٹے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس سے اونچا ہے، اونچا ہے، اونچا ہے۔ ہاں یہاں سے اوپر جا رہے ہیں، وہ عرش ہے، سمجھو وہ عرش ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہاں کیا ہے صرف اللہ کے نبی نے دیکھا ہے اور کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ کیسے گئے اوپر، کیسے گئے یہ بھی اللہ کو ہی معلوم ہے کیسے گئے، صرف اللہ ہی جانتا ہے اوپر کیسے گئے، وہ لے جانے والا کیسے لے کر گیا، یہ راز نہ نبی نے بتایا، نہ ہم سننے کی طاقت رکھتے تھے، نہ بتانے، نہ آپ نے بتایا۔ ہاں میرا محبوب اس سے اوپر گیا۔ پھر آج پہلی ہستی ہے جس کے لیے عرش کے دروازے کھلے، عرش کے دروازے کھلے، عرش کے دروازے بند ہوتے ہیں، آج کھل رہے ہیں، آج کھل رہے ہیں، آج کھل رہے ہیں، اور اس ہستی کے لیے کھل رہے ہیں جو میرا تیرا نبی ہے، اور جو سکھر کے بازاروں سے نکال دیا گیا، جو سکھر کے گھر سے نکال دیا گیا، جو سکھر کے نوجوانوں سے نکال دیا گیا، بوڑھوں کے سے نکال دیا گیا، سرداروں نے نکال دیا اور غریبوں نے نکال دیا، جوانوں نے نکال دیا۔ آج اس کی پرواز تو دیکھ، آج اس کی بلندی تو دیکھ، اتنے عظیم انسان کی سنت کی کیا طاقت ہوگی، اس کے طریقے میں کیا عظمت اور ہیبت اور جلال چھپا ہوا ہوگا کہ عرش کے دروازے کھلے اور آپ عرش کے اوپر۔ پھر عرش بھی اسٹیشن ہے، اللہ عرش کے اوپر تھوڑا ہی ہے، اللہ کو عرش پہ تھوڑا ہی بیٹھا ہے، اللہ تو لا مکان ہے، اللہ تو لا زمان ہے، لا یحویہ مکان، لا یشتمل علیہ زمان۔ میرا رب مشرق مغرب سے پاک، شمال جنوب سے پاک، میرا رب زمان و مکان سے پاک، جگہ سے پاک، مکان سے پاک، شکل سے پاک، رنگ سے پاک، صورت سے پاک، ہر شے سے پاک ہے، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، اولاد سے پاک، ذوب سے پاک، کمزوری سے پاک، ظلم سے پاک، جہل سے پاک۔ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الودود الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرعوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله۔ اللہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى۔ ہاں پھر میرا محبوب اپنے اللہ کے اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ سارے فاصلے مٹ گئے، ساری دوریاں مٹ گئیں، اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہو گئے، اور حبیب اور محبوب میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ یا اللہ، ابراہیم تیرا خلیل ہے اور موسیٰ تیرا کلیم ہے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم ہے، اور سلیمان کے لیے ہوا تابع ہے، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ ہیں، میں تیرا حبیب ہوں، میرے لیے کیا ہے؟ تو میرا اللہ کہتا ہے میرے محبوب اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے جو کسی کو نہیں عطا کی، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔
تو میرا میں تیرا. فلا وربک فلا وربک فلا وربک، سکھر والوں کو بتا دو کہ میرے محبوب مجھے قسم ہے تیرے رب کی، جو قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، بتا دو مجھے قسم ہے تیرے رب کی کہ سکھر والوں کا ایمان اس وقت قبول کروں گا جب تیرے طریقوں میں ڈھل کے آئیں گے، جب تیرے راستے پر چل کر آئیں گے، جب تیری ایمان کرائیں گے تو ان کا ایمان قبول ہے، ورنہ قبول ہی نہیں ہے. میرے بھائیو، بحر و بر پہ نبوت، پتھر کے پاس سے گزرے، پتھر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. درخت کے پاس سے گزرتے، درخت کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ تو نبوت کی بات ہے. 12 سال کی عمر ہے اور اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر ہے شام کا. ایک راہب دعوت کرتا ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے. سارا قافلہ درخت کے نیچے بیٹھ چکا ہے، چھاؤں ساری ختم ہو چکی ہے. یہ 12 سال کا بچہ تشریف لاتا ہے، یہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں چھاؤں میں، تو وہ چپ کر کے دھوپ میں بیٹھ جاتا ہے. وہ راہب دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے. وہ بچے کو پہچان چکا ہے کہ یہی آخری رسول ہے. تو یہ معصوم بچہ دھوپ میں بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ ہی درخت کی شاخیں آگے بڑھ کر اس کے اوپر سایہ کر دیتی. پھر وہ راہب بولتا ہے اس بچے کا باپ کون ہے؟ وہ راہب بولتا ہے اس بچے کا باپ کون ہے؟ تو ابو طالب فرماتے ہیں میں ہوں. تو راہب کہتا ہے جھوٹ بولتے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے. تو ابو طالب فرمانے لگے سچ کہتے ہو، یہ میرا بھتیجا ہے پر مجھے اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہے. تو بحیرہ راہب نے کہا یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اسے یہیں سے واپس لے جاؤ. اگر یہود نے دیکھا تو کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں، ان کے قتل کی کوئی سازش نہ بنائیں. اس بچے کو یہیں سے واپس لے جا، یہ آنے والے وقتوں کا سردار ہے، یہ آنے والے وقتوں کا رسول ہے. ایک بدو گزرا ہے، اس کے ہاتھ میں گو ایک جانور ہے جو جنگل میں ہوتا ہے، جو یہ جو خانہ بدوش ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ پکڑ پکڑ کے اسے کھاتے ہیں. اتنا بڑا جانور ہوتا ہے گو. عرب کھایا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، اس کو کھایا کرتے تھے. تو ایک عرب بدو نے گوہ کو شکار کیا اور اس کو اپنے رسی سے لٹکایا ہوا اور یوں گزرا ہے. تو اللہ کے رسول ایک جگہ مجلس میں تشریف فرما تھے. تو وہ بدو کہتا ہے یہ کون ہے جس کی مجلس لگی ہوئی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں، میں رسول ہوں. تو وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے تو ہے جس نے قوموں کو آپس میں لڑا دیا اور بھائی کو بھائی کا مخالف کر دیا اور ہمارے بڑوں کے مذہب کو بدنام کیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگی غصے سے اور عرض کی یا رسول اللہ لیم ان یکون نبیا، اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا میرے بھائی تمہیں کیا گلہ ہے مجھ سے؟ کہنے کا بس کوئی گلہ نہیں، میں تجھ سے بات بعد میں کروں گا. اور ایسے رسی لے کر وہ گو کو کھولا اور یوں اس کے ہاتھ میں تھے اور یوں پھینکا، اللہ کے نبی کے سامنے یوں پھینکا. وہ جا کے ایسے گری آپ کے آگے. وہ کہنے لگا یہ گوہ اگر کہہ دے تو نبی ہے تو میں تجھے نبی مانتا ہوں، یہ کہے تو نبی ہے تو میں تمہیں نبی مانتا ہوں. اور ایسے کھڑا ہو گیا. کیوں کھڑا ہو گیا ایسے؟ کہ مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا تو جانور کیسے بولے گا؟ جانور تو زندہ ہو کے نہیں بولتا، تو یہ مرا ہوا کیسے بولے گا؟ مر جائے تو انسان نہیں بولتا. تو وہ ایسے پڑی آپ کے سامنے. تو آپ نے ایک نظر اس پہ ایسے ڈالی مسکرا کر اور آپ نے کہا یا باب، یا باب. ایک دفعہ کہا یا باب. باب گو کو کہتے ہیں عربی میں، یا باب. تو گو کی گردن تو ہوتی نہیں، گردن ساتھ جڑی تھی. تو اس نے ایسے یوں سر اٹھایا، ایسے ایک دم زندہ ہو گئی اور اگلے پاؤں پہ ہو گئی اور یوں سینہ تان لیا اور کہنے لگی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. میں حاضر یا رسول اللہ، میرے بھاگ جاگ اٹھے کہ آج آپ نے مجھے پکارا. میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ. اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، میں حاضر. آپ نے فرمایا من تعبد، کس کے آگے سر جھکاتی ہے؟ سکھر کے 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے، سندھ کے دیہاتوں میں 100% بے نمازی ہیں. تم نمازی پکڑے جاؤ گے، تم نمازی پکڑے جاؤ گے. پورا سندھ کا دیہات بے نمازی ہو چکا ہے، کہیں ہزاروں میں کوئی ایک نماز پڑھتا ہے. اور یہاں اس سے پوچھا جا رہا ہے گو سے، گو ارے گو کس کی نماز پڑھتی ہے، کس کے آگے سر جھکاتی ہے؟ تو گو نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. یا رسول اللہ میں روز اس کے آگے سجدہ کرتی ہوں،
جس کا عرش آسمانوں میں، جس کی حکومت زمینوں میں، جس کے راستے جنت میں، جس کے راستے جنت میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں، ایسی خوبصورت عربی میں گفتگو کر رہی ہے، سارا مجمع حیران پریشان دم بخود سن رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من انا، یہ بدو کا سوال تھا، تجھے یہ کہے تو اللہ کا رسول ہے۔ آپ نے کہا من انا، میں کون؟ من انا، میں کون؟ تو گو نے جواب دیا آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور سنو سنو، گوہ کو بھی پتا ہے کہ صرف رسول ہونا کافی نہیں ہے، وخاتم النبیین، اور آپ آخری رسول ہیں۔ گوہ کو بھی ختم نبوت کا پتہ ہے کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ آخری رسول ہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب ہے، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام ہے، جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہے، جو مانے گا وہ کامیاب ہے۔ بدو کے ہاتھ ڈھیلے ہو چکے تھے اور حیران آنکھوں سے دیکھ رہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ بول اٹھی تو پھر مر گئی، پھر ختم ہو گئی، وہیں ختم۔ تو آپ نے فرمایا بھائی اب کیا کہتے ہو؟ کہتے تو نے تو گوہ کو بلوا دیا، اب میں کیا کہوں؟ اب تو میں تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ حضرت محمد اللہ کے بعد اگر کوئی میرا آپ کا محسن ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے وہ دکھ دیکھا ہے کہ دھرتی میں کسی نے ایسے دکھ نہیں دیکھے، جنہوں نے وہ مصیبتیں اٹھائی ہیں کہ دھرتی میں کسی نے ایسی مصیبتیں نہیں اٹھائیں۔ میرے بھائیو، جو احسان کرتا ہے اس کے آگے آدمی سر جھکاتا ہے۔ تم اپنے گھر کے کتے کو دیکھ لو، اس کے آگے روٹی ڈالو، وہ روٹی کھانا شروع کر چکا ہے، ادھر بیٹھ جاؤ، پھر اسے پکارو تو کتا روٹی چھوڑ کے تمہاری سننے کو آ جائے گا۔ اور سکھر میں اللہ اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے۔ اور 90-95% میچ دیکھتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے ہیں، گاہکوں کو ڈیل کرتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے ہیں، تاش کھیلتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جوا کھیلتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے ہیں، عورتیں ہانڈی پکاتی ہوئی نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ بازار کا تاجر سودا بیچنے کے چکر میں حی علی الصلاۃ نہیں سنتا۔ وہ کتا تیری روٹی کھا کے ایسا وفادار ہے کہ وہ بیچ میں روٹی چھوڑ کر کہتا ہے مالک میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ باقی روٹی بعد میں کھا لوں گا، باقی روٹی بعد میں کھا لوں گا۔ یہ کتا تمہیں پیغام دیتا ہے کہ اتنے نیچے نہ چلے جاؤ کہ کتا بھی تم سے بہتر ہو جائے، کہ جو مالک کی پکار پر دوڑے اور تمہیں 10 دفعہ اللہ کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے، اور تم وہیں کے وہیں کھڑے رہو۔ کتے سے وفا سیکھو، کتے سے وفا سیکھو۔ ایک چھوٹی سی کتیا آ گئی ہمارے گھر میں، میری ماں زندہ تھی تو میں سفر میں، میرا بھائی لاہور رہتا ہے، تو وہ ہماری ماں اکیلی ہوتی تھی یا نوکرانی ہوتی تھیں تو وہ ان کو روٹی ڈلوا دیتی تھی۔ وہ کتیا چھوٹی سی بڑے ہوتے 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 ہمارے گھر میں بڑی ہو گئی، اور میری ماں کو اس سے انس ہو گیا، وہ اس کو روٹی ڈلواتی رہتی تھی، سفید رنگ کی تھی۔ تو میری ماں مر گئی، 2001 میں میری ماں کا انتقال ہو گیا، گھر ہمارا خالی ہو گیا۔ ہمارا گھر تو بالکل خالی رہتا ہے، کبھی چھٹیاں ہوتی ہیں تو میرا بھائی آ جاتا ہے، میں آ جاتا ہوں، ورنہ سارا سال خالی ہوتا ہے۔ تو گھر خالی ہو گیا، کتیا نے ہمارا گھر نہیں چھوڑا اور وہیں بھوک سے جان دے دی، بھوکے مر گئی۔ کہ اب اس کو نوکر کہاں پوچھتے ہیں، نوکر کہاں پوچھتے ہیں، کوئی اس کو روٹی ڈالنے والا نہیں تھا۔ وہ ہمارے گھر کے دروازے پر مر کے مجھے پیغام دے گئی کہ طارق جمیل کتے سے بدتر نہ ہونا، کتے سے بدتر نہ ہونا، مجھے پیغام دے کہ میں نے کتیا ہو کر تیری ماں سے ایسی وفا کی ہے کہ وہ مر گئی پر میں نے تیری ماں کا گھر نہیں چھوڑا۔ یہ دیکھ میں تیرے گھر کے در پر بھوکی مر رہی ہوں، ان چند روٹی کے ٹکڑوں کی وفا کر رہی ہوں جو تیری ماں مجھے کھلاتی تھی۔ کم وقت تو کہیں اپنے رب کا نافرمان نہ ہو جانا، کہیں اپنے رب کا ناشکر نہ ہو جانا۔ سب سے بڑا محسن ہمارا اللہ ہے، اور اللہ کے بعد ہم پر احسان کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو اپنی ذات کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ امت پر قربان ہو گئے، فدا ہو گئے۔ امت تو امت ہے میرے بھائیو۔ جو کافر جو قتل کرنے کے لیے تلواریں لے کر آئے ہوئے ہیں، ہوئے احد کا بازار گرم ہے، شکست ہو چکی ہے، صحابہ تتر بتر ہو چکے ہیں،
اور شیر بہادر چچا شہید ہو چکا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ایک ابو بکر ہیں، ایک عمر ہیں، ایک علی ہیں، ایک طلحہ ہیں، ایک زبیر ہیں، ایک سعد بن ابی وقاص ہیں، ایک سہل بن حنیف ہیں، ایک ابو دجانہ ہیں، ایک قتادہ بن نعمان ہیں رضی اللہ، ایک برا بن مالک ہیں۔ یہ 10 آدمی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور دشمن کے نرغے سے نکالتے ہوئے باہر لا رہے ہیں، اور سارا باطل ٹوٹ پڑا اللہ کے نبی کو شہید کرنے کے لیے۔ لیکن یہ 10 آدمی، قتادہ بن نعمان نے بہادری کی وہ تاریخ لکھی ہے کہ تیر جو آیا تو انہوں نے آگے منہ کر دیا، تیر اللہ کے نبی کو آ رہا تھا، وہ آگے ایسے ہوئے، تیر سیدھا ان کی آنکھ میں جا کے لگا، اندر چلا گیا۔ انہوں نے مڑ کے یوں دیکھا اللہ کے نبی کو تو تیر سارا اندر تھا اور آنکھ بہ کے ساری چہرے پر آ گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے آگے بڑھ کے تیر نکالا اور اس کی بوٹیاں، آنکھ کی بوٹیاں اپنی ہتھیلی پر رکھیں اور کہا اے اللہ، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں اسے اس آنکھ سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ اور وہ بوٹیاں اٹھا کر آنکھ میں رکھی یہاں، اور اوپر یوں ہاتھ پھیر کر جب انگلیاں ہٹائیں تو یہ آنکھ اس سے زیادہ خوبصورت چمک رہی تھی۔ تو نیزے، تیر، تلوار کے وار تو روک لیے۔ ایک عتبہ بن وقاص ایک کافر تھا، اس نے چھپ کر ایک وار کیا جو کارگر ہوا۔ وہ تو صحابہ تو تلواروں کو دیکھ رہے تھے، تیروں کو دیکھ رہے تھے، نیزوں کو دیکھ رہے تھے، اس کا وار چل گیا۔ اس نے ایک طرف سے ہو کر پتھر اٹھایا اور زور سے جو پھینکا ہے اللہ کے نبی کی طرف، تو وہ صحابہ کے روکتے 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 ان کے اوپر سے گزرا، اور کہاں جا کے لگا مجھے دیکھنا، اے یہاں میرے نبی کے منہ پر لگا، یہاں آ کے یہاں، اور آپ سیدھا پیچھے ایسے گرے ایسے، اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ پیچھے ایک کھڈا تھا، کھڈے کا کنارہ گردن میں لگا اور آپ بے ہوش ہو گئے، گردن ڈھلک گئی، دان ٹوٹ گیا، منہ خون و خون ہو گیا۔ تو سارے ہی جان نثار زارو قطار رونے لگے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو ان سب نے مل کر عرض کی، یا رسول اللہ، اب آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیں، ان کے لیے بد دعا فرما دیں۔ اے رحمت للعالمین جو تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، یہ موقع ہے بد دعا کرنے کا، یہ موقع ہے بد دعا کرنے کا۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے سمجھا بس گئے قریش، اب گئے۔ میرے نبی نے کہا، اے یا رسول اللہ، میں قربان، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ قاتل کو معاف، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ یہ تمہارا نبی ہے، یہ تمہارا رسول ہے۔ یتیمی دیکھی، غربت میں پلے، ولد یتیمن عاش فقیرن ومات مسکینا، یتیمی کی زندگی گزاری۔ میرے اللہ نے بادشاہوں کے گھر میں نہیں پیدا کیا، امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے۔ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا، امت کے یتیموں کو تسلی دینے کے لیے۔ حسین کا سر نیزے پہ چڑھا دیا، امت کے مظلوموں کو تسلی دینے کے لیے۔ اہل بیت کا خون بہا دیا پانی کی طرح، امت کے سندھ کے مظلوموں کو۔ پنجاب، بلوچستان، عرب، ایران، کردستان، ترکستان، جہاں جہاں مظلوموں پر ظالم ظلم توڑتے ہیں اور ان کے بچوں کے لاشیں تڑپتے ہیں اور ان کے سر تن سے جدا ہوتے ہیں، اللہ کی قسم یہ کچھ نہیں ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھو، حسین کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ کون حسین؟ جس کے ماتھے کو میرے نبی نے چوما، جس کے ہونٹوں کو ہونٹوں میں لے کے چوما، جس کو سینے پہ لٹا کے سلایا، جسے گود میں لٹا کے لوریاں دے کے سلایا، جس کے لیے گھوڑا بن گئے، پاؤں زمین پہ ٹیک دیے، ہاتھ ٹیک دیے، اور حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے سارے کمرے میں چکر لگوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھا تمہارا اونٹ کتنا زبردست ہے، تمہاری سواری کتنی اعلیٰ ہے۔ یہ وہ سوار ہیں جنہوں نے نبی کے سر پہ سواری کی ہے، کمر پہ سواری کی ہے۔ اور آپ نے کہا حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور آپ نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آج اس سردار کا کٹا ہوا سر ابن زیاد جیسے لعین مردود کمینے انسان کے آگے پڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور اس نے یہاں منہ پہ ماری، ایسے ماری یہاں۔ یہ وہ ہونٹ ہیں جنہیں نبی نے چوما ہوا ہے، یہاں چھڑیاں پڑ رہی ہیں، یوں ماری۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے، بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں، اپنے گھر میں دکھوں کو رکھا تم پہ احسان کرنے کے لیے۔ والضحیٰ کے چہرے والا،
واللیل کی زلفوں والا، بابا قوسین کے مقام والا، مقام محمود والا، شفاعت کبریٰ والا، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، نبیوں کو جھنڈے تلے لانے والا، جنت کا چابی پکڑنے والا، جنت کا دروازہ کھلوانے والا، مقام محمود پہ بیٹھنے والا، اللہ کا سر کی آنکھوں سے دیدار کرنے والا، ساتوں آسمان کو پار کر کے اور سدرۃ المنتہا عرش کو پار کر کے اللہ سے ہم کلام ہونے والا، سارے نبیوں کا سردار محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، یہ حبیب ہے، حبیب 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 اللہ، کلیم اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، محمد مصطفیٰ، مرتضی، مجتبی، طہ، ابو القاسم، یاسین، مکی، مدنی، مضری، قرشی، تہامی، حجازی، نزاری، عدنانی، قحطانی، شافع، ماہی، نوحن، منجن، حامد، محمود، رشید، شاہد، مشہود، شافع، یہ سارے میرے نبی کے نام ہیں۔ پر آؤ دیکھو تو صحیح، یہ 6 سال کا بچہ جنگل میں ماں کی قبر کا، ماں کے مری ہوئی میت کو سینے سے سمٹ کے رو رہا ہے اور اماں کہہ رہا ہے۔ آخری سانس سے حضرت آمنہ کے تو انہوں نے بچے کا جب رونا دیکھا اور تڑپنا دیکھا تو انہوں نے ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، اس لیے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا۔ ہارٹ اٹیک میں بولا نہیں جاتا، مجھے ہوا تھا، مجھے معلوم ہے، بولا نہیں جاتا، تو میری اماں سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ پھر جب بچے کا تڑپنا دیکھا تو اپنی ساری طاقت کو جمع کیا اور چند جملے بولے، کل حی میت وکل جدید بال، میرے لال، کیا منظر ہوگا، ہائے کاش تم وہ جگہ دیکھتے۔ میرے بچے، مجھے لگتا ہے میرا وقت آ چکا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور ہر زندگی نے موت کا پیالہ پینا ہے۔ مجھے لگتا ہے میری موت آ چکی ہے، لیکن تو ایسا پاک ہے کہ تیرے عالم، تیرے طفیل سارا جہان پاک ہوگا۔ اب میرے نبی کی ماں مر گئی ہے، کتنی عمر میں؟ 25 سال۔ 25 سال میں تو شادیاں نہیں ہوتی، 25 سال میں مری پڑی ہے۔ میرا محبوب نبی، اللہ کا محبوب نبی، سر رکھے، آنسو بہارا، نہ کوئی چاچا اٹھانے والا، نہ کوئی دادا گود میں لینے والا، نہ باپ سنبھالنے والا، نہ کوئی بڑی بہن سنبھالنے والی، نہ کوئی بھائی سنبھالنے والا، نہ کوئی خالہ پھوپھی سنبھالنے والی، ایک نوکرانی تھی ام ایمن۔ ایسے موقع پہ نوکر کہاں تسلی دے سکتا ہے؟ ایسے موقع پر تو کسی اپنے کی گود چاہیے، کسی اپنے کا کندھا چاہیے۔ پتہ نہیں کون لوگوں نے آ کے قبر بنائی، مجھے آج تک کسی کتاب میں ملا نہیں کہ کون لوگ آئے، کون کوئی گزرا ہوگا، کسی نے دیکھا ہوگا یا کسی کو ام ایمن نے بلایا ہوگا۔ وہاں پتھر جوڑ کے قبر بنائی، جب قبر سے اترے ہیں، نیچے پہاڑ ہے 40 فٹ اونچا، تو اللہ کے نبی غائب ہو گئے۔ ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی کوئی نہیں ہے، تو ام ایمن نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا، کدھر کا میرا بچہ کدھر گیا؟ اوپر سے کچھ آواز آئی، بھاگ کے اوپر گئی تو کیا دیکھا؟ اللہ کا رسول ماں کی قبر سے لپٹ گئی۔ ہے شکر ہے میں نے وہ جگہ دیکھی، میں اللہ کا احسان مانتا ہوں، اس نے مجھے کائنات کی ماں کی جگہ قبر کی زیارت کرائی۔ میری زندگی سفروں میں گزر گئی پر میں نے ایسا سفر نہیں کیا ماں کی قبر کو۔ اور جب ام ایمن قریب گئیں تو کیا سنا؟ عرش ہل رہا تھا، پہاڑ رو رہے تھے۔ میرے نبی کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو خوب خبر تھی، تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی؟ میں تیرے بغیر کدھر جاؤں گا؟ میں تیرے بغیر کس کی گود میں سر رکھوں؟ اٹھ میرے ساتھ چل۔ بچے کو نہیں پتا کہ اب یہاں سے کوئی نہیں اٹھا کرتا، پتہ نہیں ہے بچے کو۔ ام ایمن نے کھینچا، بیٹا محمد اٹھو چلیں۔ یہ بھی ماں ہے، ام ایمن نے دودھ پلایا ہوا ہے، کہ اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں۔ سیتا مکے تک 2 راتوں کا سفر باقی ہے، 3 راتوں کا۔ ساری راہ میرا نبی، جب ماں کا خیال آتا وہ ساتھی ہچکیاں بن جاتی۔ ان دکھوں سے گزارا سکھر والوں کو پیغام دینے کے لیے، اور غافلوں کے منہ پہ تماچا مارنے کے لیے، اور اندھیروں میں ڈوبے ہوئوں کو غیرت دلانے کے لیے کہ تمہارے لیے غیرت کا مقام ہے۔ دیکھو اپنے محبوب کی قربانیاں، دیکھو اپنے نبی کی زندگی، اور لوٹو اس کی زندگی کی طرف، لوٹو اس کی زندگی کی طرف۔ اس کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اس کے مقصد کو اپنا مقصد بناؤ، اس کی محنت کو اپنی محنت بناؤ،
اس کے کام کو لے کر دنیا میں پھرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ سے ملانے کا سبب، اللہ کی جنت تک پہنچانے کا سبب، اللہ کی دوزخ سے بچانے کا سبب، اللہ کی پکڑ سے بچانے کا سبب، دنیا کی ذلتوں سے نکلنے کا سبب، دنیا کی عزتوں تک جانے کا سبب، اللہ کی محبتوں کو لینے کا وسیلہ، اللہ کے دربار میں کامیاب ہونے کا وسیلہ، اللہ کے دربار میں اونچا ہونے کا وسیلہ۔ اگر عزتیں کامیابیاں چاہتے ہو تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو لے کر پھرنا اور سیکھنا، یہ تبلیغ کا پیغام ہے۔ بہت بڑا مجمع ہے، میری بات سنو، غور سے سنو، میں بڑی تکلیف میں بول رہا ہوں، شدید سر درد کے ساتھ بول رہا ہوں۔ اپنی زندگیوں سے، اپنے طریقوں سے، اپنے رواجوں سے نکل آؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، لوٹو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف، پھرو اللہ کی طرف۔ اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، آپ کا طریقہ، آپ کی سیرت، آپ کی شریعت۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ اے سکھر والو، اے ہند سندھ والو، اے میری امت، میں تمہیں روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کی رات ہے ہی نہیں، اس میں دن ہی دن ہے، اس میں دن ہی دن ہے، اس میں دن ہی دن ہے۔ اسے چھوڑو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو، یہ تبلیغ اللہ کے محبوب کا پیغام ہے، یہ اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی ہے، اس کو سیکھ کر دنیا میں پہنچانے کی محنت ہے۔ جو تمہیں کسی حال میں نہ بھولا تم بھی نہ بھولو، جو تمہیں کسی حال میں نہ بھولا تم بھی نہ بھولو، جو ہر حال میں امت امت کہتا گیا۔ ایک رات کو آپ رو رہے ہیں، یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، میرے مولا، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ یا اللہ، جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے تو غفور الرحیم ہے، چاہے معاف کر چاہے عذاب دے۔ یا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ تو معاف کر تیری مرضی، یا اللہ تو عذاب دے تیری مرضی۔ یہ دو نبیوں کی دعا نقل کر کے تمہارا نبی رویا، میرا نبی رویا اور پھوٹ پھوٹ کے رویا اور کہا، یا اللہ، میں نہ ابراہیم کی کہوں نہ عیسیٰ کی کہوں، میں اپنی کہوں، کیا کہوں؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اتنا روئے کہ جبریل کو اترنا پڑا۔ اللہ کو معلوم ہے لیکن تم تک خبر پہنچانی ہے۔ اے میرے حبیب، کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، جبریل امت کا سکھر والوں کا غم رلا رہا ہے۔ کن کے لیے؟ صحابہ نہیں، صحابہ تو سب بخشے ہوئے ہیں۔ کلن وعد اللہ الحسنی، قرآن کی آیت سنو، سورہ فتح، کلن وعد اللہ الحسنی۔ اے میرے حبیب، میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی۔ 10 بڑے ہیں ان میں، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید جنتی۔ یہ 10 آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی۔ ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، 10 جن کو کٹھی بشارت ملی۔ میرے نبی نے فرمایا، اتنے بندگی کرو کہ بانس بن جاؤ، ایسے لکڑی بن جاؤ، اتنے روزے رکھو کہ کانٹا بن جاؤ، اتنی نماز پڑھو کہ تمہارے ماتھوں پہ بڑے بڑے نشان بن جائیں نماز پڑھنے کے۔ اتنی بندگی کر کے اگر ان 10 میں سے کسی ایک کا بغض بھی تمہارے دل میں رہا، کسی ایک کا بغض لے کر بھی تم مر گئے تو اللہ تمہیں سیدھا جہنم میں ڈال دے گا۔ اے میرے محبوب، میرا وعدہ تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا، تو اب کیوں رو رہے ہیں؟ ارے اب کیوں رو رہے ہیں؟ صحابہ تو سب جنتی ہو گئے۔ آپ نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، علی تجھے بشارت ہو، علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یہ تو سارے کام، گھر بھی بخشا گیا اور بیویاں ازواج امہاتہم۔ اے میرے محبوب، تیری بیویوں کو میں نے ساری امت کی ماں بنا دیا ہے۔ کائنات میں آج تک ایسا نہیں ہوا کسی نبی کی بیوی کو امت کی ماں کا لقب دیا گیا ہو۔ ہمارے نبی کی بیویوں کو امت کی ماں کا لقب دیا گیا ہے۔ تو اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب کیوں رو رہے ہیں؟ اب میرے آپ کے لیے رو رہے ہیں جو کلمہ پڑھ کے نہیں مانیں گے،
جو رسالت کا اقرار کر کے نہیں مانیں گے، جو رسالت کا اقرار تو کریں گے طریقے نہیں اپنائیں گے، ان کے لیے رو رہے ہیں۔ اور بتاؤں، آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب میرے محبوب نے ہمیں اس طرح یاد رکھا، تم بھی یاد رکھو۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بہت بڑا مجمع آیا ہے ماشاءاللہ، توقع سے بھی زیادہ اتنی سخت سردی میں۔ اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر کے اٹھو، اللہ کو راضی کر کے اٹھو، کل قیامت کے دن ہماری وجہ سے اللہ کے نبی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ان کی وفا بھی دیکھ لو کہ جب اللہ جنت کو لائے گا اور جہنم کو لائے گا، جب جہنم میدان معاشر میں آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس چیخ کو سن کر سارے انسان کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پکارے گا یا رب نفسی نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، نفسی نفسی، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا۔ تو طارق جمیل کہاں اپنے ماں باپ بھی بچے یاد کرے گا؟ یا طارق جمیل کے ماں باپ کہاں اسے یاد کریں گے؟ یا دوست کو کہاں یاد کریں گے؟ تو نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی نفسی، ہر طرف یہ گونج ہوگی نفسی 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 نفسی، لیکن ایک آواز اس گونج پر چھا جائے، ایک نوحہ ہوگا، ایک گریہ ہوگا، ایک تڑپ ہوگی، ایک آہ ہوگی، ایک پکار ہوگی، ایک فریاد ہوگی۔ تم دیکھو گے مڑ کر، سارا مجمع پلٹ کے دیکھے گا کہ یہ تو کوئی اور آواز ہے، نفسی نفسی کی آواز تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور آواز ہے۔ کان لگیں گے، کیا سنیں گے؟ ایک ہستی کے ہاتھ بلند، جھولی پھیلی ہوئی، اور وہ کہہ رہا ہوگا یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت بچا لے، یا اللہ میری امت بچا لے، یا اللہ میری امت بچا لے، یا اللہ میری امت بچا لے۔ یہ کون ہے؟ یہ تیرا رسول ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا رسول ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آپ کا رسول ہے۔ یہ کون ہے جو اس وقت نفسی نفسی نہیں کر رہا، جو حسن حسین کو یاد نہیں کر رہا، جو فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم کو یاد نہیں کر رہا؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جسے تم نے دھکے دے کے اپنے گھروں سے نکال دیا ہے۔ یہ وہ ہے جو تمہاری شادی میں نظر نہیں آتا، گھنگرو چھنک رہا ہے، جام چھلک رہا ہے، راتوں کو ننگے ناچ نوجوان بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، کیا بوڑھے کیا جوان ننگی عورتوں کا ناچنا دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ رسول ہے جو تمہارے گھروں سے نکال دیا گیا، جس کی شریعت کا مذاق اڑایا گیا، جس کے دین کو ٹھکرا دیا گیا، جس کے قرآن کو صرف ختم پڑھنے کے لیے رکھ لیا گیا، جس کے قرآن کو صرف فال نکالنے کے لیے رکھ لیا گیا، صرف میت پر پڑھنے کے لیے رکھ لیا گیا۔ یہ وہ رسول ہے جو تمہارے لیے گھل گیا، رل گیا، پس گیا، ہائے ہائے، پر تمہیں نہ بھلایا اور میں نے اور تم نے اسے بھلا دیا۔ تو میرا آج پیغام ہے آپ سب کے نام کہ آج اللہ رسول سے صلح کر کے اٹھو، اور آج اللہ رسول کے دربار میں توبہ کر کے اٹھو، اپنے رب کو مناؤ۔ آج تک اپنی مرضی کی گزاری ہے، اب اللہ کی مرضی پہ گزار۔ دن ہی کتنے ہیں، عمر ہے ہی کیا، زندگی ہے ہی کیا، پانی کا ایک بلبلہ ہے۔ تو بھائیو میری منت مان لو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم آج توبہ کر کے اٹھو، آج تم توبہ کر کے اٹھو۔ بہت بڑا مجمع آیا ہے، ہماری توقع سے بھی بڑھ کے آیا ہے، اور اکثر مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ آج اللہ کے رسول کی روح کو خوشی پہنچاؤ کہ آج اتنا بڑے مجمع کی توبہ جب آسمانوں پہ جائے گی، یہاں اتنے فرشتوں کا ہجوم ہے، وہ کتنے خوش ہوں گے، آسمان والا کتنا خوش ہوگا۔ تو توبہ کرتے ہو، توبہ کرتے ہو، اپنے رب کی سنو۔ وہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے۔ اتنا کرنے کے لیے تو قیامت تک کی عمر بھی تھوڑی ہے، اتنا کرنے کے لیے تو آدم کی ساری نسل بھی اکٹھی ہو جائے تو اتنے گناہ نہیں کر سکتی کہ آسمان کی چھت کو لگا دیں۔ پر میرا اللہ کہتا ہے سکھر کی ایک عورت
سکھر کا ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا کر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں گا، سارے ہی معاف کروں گا۔ تو اپنے اللہ کو منا لو توبہ کے ساتھ، اپنے اللہ کو منا لو توبہ کے ساتھ۔ اب توبہ کی پکی نیت کرتے ہو نا، پکی نیت کرتے ہو نا، آج کے بعد نماز تو نہیں چھوڑو گے، نماز تو نہیں چھوڑو گے، 95% نہیں پڑھتے، تم بہت بڑا مجمع ہو سکھر کا، دائیں بائیں سے بھی آیا ہوگا، تم یہ نیت لے کر جاؤ کہ نہ چھوڑنی ہے نہ کسی کو چھوڑنے دینی ہے، سب کو نمازی بنانا ہے۔ حضرت امام حسین کربلا قائم ہے، دھڑ کٹ رہے ہیں اور سر جدا ہو رہے ہیں، اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو آپ اپنے سردار حضرت زہیر بن قین کو بلا کر فرماتے ہیں شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی مہلت دے دے، اس کے بعد جو کرنا ہے کر لے۔ زہیر گھوڑا آگے بڑھا کر کہتے ہیں کہ جنگ روکو، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ شمر کہتا ہے ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے۔ وہ واپس آ کر پیغام دیتے ہیں کہ حضور عالی مقام نماز کی اجازت نہیں ملی، تو آپ فرماتے اچھا چلو ٹھیک ہے پھر لڑو، مرنا تو ہے، پڑھنا تو ہے، چھوڑ دو نماز۔ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، کیونکہ پھر پیغام ادھورا جاتا اور سکھر والوں کو پورا پیغام دینا ہے کہ اللہ پہ مر مٹنے کے کیا انداز ہیں۔ آپ نے فرمایا آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو، آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو۔ آدھوں کو نماز پہ لگایا اور آدھوں نے جنگ کی۔ یہ تاریخ نے ایسے نمازی کبھی نہیں دیکھے، سینے ابل رہے ہیں، کمر زخمی ہے، ہاتھ کٹے پڑے ہیں، پاؤں ٹوٹے پڑے ہیں، اور اپنے ہی خون سے وضو ہو رہے ہیں یا کربلا کی مٹی سے تیمم ہو رہے ہیں۔ جب انہوں نے 25-30 نے اللہ اکبر کہہ کر صف باندھی ہوگی تو آسمان پہ کیا ہوا ہوگا اور دھرتی میں کیا شور مچا ہوگا۔ جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا تو دھرتی نے کیسے ان کے بوسے لیے ہوں گے۔ یہ پیغام مل گیا سکھر والوں کو، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یہ آج نیت لے کے اٹھو کہ نماز نہیں چھوڑنی، نیت کرتے ہو؟ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت بنا لو، جنت بنا لو۔ میرے نبی نے فرمایا آئے ہائے بیچ میں رہ گئی بات، آپ حج کرنے آ رہے ہیں، حج کرنے آ رہے ہیں، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، ماں فوت ہوئی تھی 6 سال کی عمر میں، 57 سال گزر چکے ہیں۔ جب آپ ابوا کے مقام سے گزرے تو آپ کے ساتھ 60-70 ہزار کا قافلہ تھا، اور آپ نے ابوا ایسے میدان ہے جیسے یہ میدان ہے اجتماع کا، ایسے ابوا ایک میدان ہے، اس میں ایک بستی ہے اب بھی ہے، وہاں ابوا میں آپ کے خیمے لگنے تھے، وہاں ٹھہرنا تھا۔ جب ماں کی قبر کے پاس سے گزرے تو کہنے لگے ادھر ہی سارے خیمے لگاؤ، وہاں تو 10 آدمی اچھی طرح نہیں بیٹھ سکتے، آپ نے 70,000 کو کہا ادھر ہی خیمے لگاؤ، سب کو ادھر ہی اترنے کا حکم دیا۔ خود اپنی اپریل کی سخت گرمی تھی، سخت، آپ اپنی ماں کی قبر کے سرہانے، یہ قبر مبارک، ادھر آپ یوں بیٹھے، مجھے دیکھنا، گھٹنے اٹھائے اور یہاں ہاتھ رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا، جیسے چھوٹے بچے کرتے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کے جیسے بچے روتے ہیں۔ آج کوئی دیکھتا اپنے نبی کو کہ ایک بیٹا ماں کی قبر پہ کیسے رو رہا ہے، اور آپ ایسے سر دیا اور کئی گھنٹے روتے رہے، کئی گھنٹے مسلسل روتے رہے کہ آپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور اس خواہش کا اظہار کیا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دے۔ ایک صحابی آیا یا رسول اللہ میرے ابا میرے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتے ہیں، مسئلے کی بات تو ٹھیک ہے کہ اولاد کا مال ذاتی ہو تو باپ کو پوچھ کے خرچ کرنا چاہیے، باپ کی وراثت میں سے ہو تو پھر پوچھنا ضروری نہیں، بیٹے نے الگ کمایا ہے تو پوچھنا چاہیے۔ انہوں نے شکایت کی میرا ابا میرا پوچھتا نہیں اور مجھ سے پوچھتا نہیں، میرا مال خرچ کرتا ہے۔ تو آپ نے اس بچے کو کہ باپ کو بلوایا، باپ کو پتا چلا میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو عرب تو شاعر تھے تو اس کو بچے پہ گلہ آیا اور اس نے کوئی شعر دل ہی دل میں کہے، کوئی شعر کہے، زبان سے نہیں دل میں کہے،
جب آپ مجلس میں وہ آیا تو جبریل بھی آ گئے. جبریل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا کیس بعد میں سنیں، اس سے کہیں پہلے وہ شعر سنائے جو اس کے زبان سے تو نہیں ادا ہوئے پر اللہ نے عرشوں پہ سن لیے ہیں. وہ شعر سنا تو اس نے، آپ نے کہا میں تیرا کیس سنتا ہوں، پہلے مجھے شعر سنا جو تو نے کہے ہیں، تیری زبان سے نہیں نکلے پر تیرے اللہ نے سنے ہیں، تیرے دل کی دھڑکنوں میں تھے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا رب بھی سچا رب ہے، رب ذوالجلال کی قسم میری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، میں نے دل ہی دل میں گلہ کیا تھا اپنے بیٹے کا، آپ کا رب کیسا طاقتور رب ہے، اس نے عرشوں پہ سن لیا. آپ نے کہا ہاں تو اور کیا، تو تو نے کیا کہا تھا؟ کہا جی میں نے کہا تھا، اب وہ شعر سنا رہا جو اس نے دل ہی دل میں کہے تھے. جی میں نے کہا تھا غزوتک مولودا ومنتک یافیا ومنتک یافیا تعل بما اجنی علیک وتنہل فاذا ذاقتک بالسقم لم ابد لسقمک الا ساہرا اتململ کانی اری المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. یہ اشعار سن کر اللہ کے نبی رو 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 آنکھیں سرخ اور داڑھی ساری آنسوں سے تر تر. کیا کہا؟ بیٹے جس دن تو پیدا ہوا میں نے اپنے لیے تو جینا ہی چھوڑ دیا، میں تو تیرے لیے جینا شروع کیا. میں اپنی خوشیاں بھول گیا تیری خوشی کی خاطر، میں اپنے غم بھول گیا تیرے غم کی خاطر، میں اپنے دکھ بھولا تیرے دکھوں کی خاطر، میں اپنی راحتیں بھولا تیری راحت کی خاطر. تجھے تر کھلایا خود خشک کھایا، تجھے ٹھنڈا پلایا خود گرم پیا، تجھے گدوں پہ سلایا خود فرش پہ سویا. تیری بیماری نے مجھے ساری ساری رات تڑپایا، میں تیری بیماری دیکھ کے تیرے سرانے ساری رات پہرے دیتا رہا کہ کہیں تو مر نہ جائے، کہیں تو مر نہ جائے، کہیں تو مر نہ جائے. وہ ساری رات میں تیرے اوپر پہرے دیتا، تیری ماں پہرے دیتی کہ میرا بیٹا، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، تیری بیماری مجھے تڑپا دیتی، مجھے رلا دیتی تھی. میں ساری رات تیرے سرانے روتا رہتا تھا. تخاف الرضا نفسی علیک وانہا، میں ساری رات میرا نفس تڑپتا تھا، ہائے میرا لال میں اس کی جگہ مر جاؤں یہ نہ مرے.